السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورت اور مرد کی نماز میں فرق، حدیث نبویہ کی روشنی میں۔ خواتین کی نماز کا طریقہ مردوں کے طریقے سے جدا ہونا بہت سی احادیث اور آثار صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، اور چاروں ائمہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ اس طریقے پر متفق ہیں، یعنی ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی مرد و زن کی نماز کے یکساں طریقے کا قائل نہیں، لہذا فرق پر گویا اجماع ہے۔ پہلا فرق تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے کی حیت میں ہے۔ مرد تحریمہ کے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، جبکہ عورتیں سینے تک ہاتھ اٹھائیں گی۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، اے وائل، جب تم نماز پڑھو تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ، اور عورت اپنے دونوں ہاتھ اپنی چھاتی تک اٹھائے۔ دوسرا فرق قیام میں ہاتھ باندھنے کی حیت میں ہے۔ مردوں کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا مستحب ہے، اگرچہ فقہاء کرام کا اس میں اختلاف ہے، تاہم خواتین کے حوالے سے تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ قیام کے وقت اپنے ہاتھ سینے پر رکھیں گی، اور اجماع بھی ایک مستقل دلیل شرعی ہوتا ہے۔ رہا عورتوں کے حق میں ہاتھوں کا باندھنے کا معاملہ، تو تمام فقہاء کرام کا اس بات میں اتفاق ہے کہ ان کے لیے سنت سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے۔ تیسرا فرق رکوع کی حیت میں ہے۔ مرد رکوع میں اپنے بازو کو اپنے پہلوؤں سے جدا رکھیں گے، جبکہ عورت رکوع میں کسی قدر جھکے گی، گھٹنوں کو مضبوطی سے نہیں پکڑے گی، اپنی انگلیوں کو کشادہ نہیں کرے گی، البتہ ہاتھوں کو ملا کر اپنے گھٹنوں پر جما کے رکھے گی، گھٹنوں کو قدرے ٹیڑھا کرے گی، اور اپنے بازو جسم سے دور نہیں رکھے گی۔ حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت سمٹ کر رکوع کرے گی، اپنے ہاتھوں کو اپنے پیٹ سے ملائے گی، جتنا سمٹ سکتی ہوگی سمٹے گی۔ چوتھا فرق سجدے کی حیت میں ہے۔ مرد سجدے میں بازو کو پہلو سے جدا رکھیں گے، جبکہ خواتین مرد کی طرح کھل کر سجدہ نہیں کریں گی، بلکہ اپنے پیٹ کو رانوں سے ملائیں گی، بازوؤں کو پہلوؤں سے ملائیں گی،
اور کونیوں کو زمین پر بچھائیں گی۔ یزید رحم اللہ ابن حبیب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو جسم کے گوشت کا بعض حصہ زمین سے ملا لیا کرو، کیونکہ عورت کا حکم سجدے کی حالت میں مرد کی مانند نہیں ہے۔ پانچواں فرق سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کی حالت میں ہے۔ عورت اپنے دونوں پاؤں دائیں جانب نکال کر سرین کے بل اس طرح بیٹھے گی کہ دایاں ران بائیں ران سے مل جائے، جبکہ مرد بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے گا، دایاں پاؤں کھڑا رکھے گا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے، جو اس کے لیے سب سے زیادہ پردے کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے اس عورت کو بخش دیا ہے۔ چنانچہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کی بنیادی وجہ عورت کی نصفانیت، جسمانی ساخت اور پردہ ہے، جہاں طہارت، روزہ، حج اور دیگر مختلف شرعی احکام میں ان کا لحاظ رکھا گیا ہے، وہاں نماز کے احکام میں بھی ان کا لحاظ رکھا گیا ہے۔